مقام بیضا پر امام حسین نے جو خطبہ دیا کہ میں اس لیے یزید کے خلاف احتجاج بن کر کے کھڑا ہوں، اس لیے کہ اگر میں بھی اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں تو اس کی ساری گندگی پر مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آوارہ ہو اور اس کے پیچھے کوئی متقی نماز پڑھ لے، تو کل جب وہ آوارگی کرے گا تو لوگ کہیں گے چھوڑ یار، اتنے بڑے پیر صاحب آ کر، یا اتنے بڑے متقی صاحب، یا اتنے بڑے ولی صاحب جب ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تو ہم کون سی کھیت کی مولی ہے۔ تو اگر امام حسین یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے تو یزید کے سارے کردار، گندے کردار یک لخت اس پر مہر تصدیق ثبت ہو جاتی۔ امام علی مقام نے کہا نہیں، اس نے ہاتھ مانگا، ہاتھ نہیں دیں گے، کیونکہ یزید فاسق و فاجر ہے، آپ جانتے ہیں، اس کے متعلق آپ سن چکے ہیں۔ میرے شہر کی کم نصیبی یہ ہے کہ جہاں یہاں امام حسین کے ماننے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ یزید کو رضی اللہ کہنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن میں ان کو چڑھانے کے لیے نہیں، بہت سنجیدگی سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم عظمت صحابہ کی بات کرتے ہو، اگر تم نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا تو حضرت عمر کا رضی اللہ عنہ مشکوک ہو جائے گا، حضرت ابو بکر کا رضی اللہ عنہ مشکوک ہو جائے گا، کیونکہ جب تم رضی اللہ یزید کو کہو گے تو لوگ کہیں گے کیا عمر بھی ایسے ہی تھے، کیا ابو بکر بھی ایسے ہی تھے، کیا عثمان غنی بھی ایسے ہی تھے۔ اگر تمہارے دل میں واقعی صحابہ کی عظمت ہے تو تمہیں یزید کا اصل چہرہ قوم کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ یزید کون ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مورخین نے یزید کی شکل بگاڑ کے پیش کی ہے، ورنہ یزید اتنا برا نہیں تھا جتنا برا کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ ہی کی بات دو طرف ہے، کہ یزید اتنا برا نہیں تھا جتنا برا لوگ کہتے ہیں۔ کتنا برا تھا وہ تو تسلیم کر لو، جتنا برا تھا وہ تو تسلیم کر لو۔ اور میں کہتا ہوں ایک بابری مسجد پر لوگ پتھر برساتے ہیں تو آپ مسجد کی شہادت کے 20 سال کے بعد بھی احتجاج کرتے ہو، اور ان کا کبھی آپ عزت سے نام نہیں لیتے۔ اور یقیناً ایک مسلمان کی ایمانی غیرت یہی ہونی چاہیے، مسجد پر جو مسجد بند تھی اس پر لوگ پتھر برسائے، اس کو شہید کریں، تو تم ان کا نام احترام سے نہیں لیتے۔ جس نے کعبے پہ پتھر برسوائے، جس نے خانہ کعبہ پہ پتھر برسوائے، وہ یزید رضی اللہ کب سے ہو گیا؟ اس یزید کا مرتبہ کب سے بلند ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میری سنت پر قائم رہے گی۔ سب سے پہلے اگر میری سنت کو کوئی بدلے گا تو وہ بنو امیہ کا ایک فرد ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا۔ آقا کریم نے نام لے کر کے اس کی برائی بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد بخاری شریف اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من راس الستین و امارت الصبیان، اے اللہ میں سن 60 ہجری کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں، سن 60 ہجری کے اوائل دور سے پناہ مانگتا ہوں، یا سن 60 ہجری کے بچوں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کی دعا قبول ہوئی، اور آپ جو ہے سن 60 ہجری کی شروعات سے پہلے دنیا سے کوچ فرما گئے۔ آپ دیکھیں آخر ابو ہریرہ وہ کون سی گندگی دیکھ رہے تھے 60 کے بعد یا 60 میں، جس کی بنیاد پر آپ پناہ مانگ رہے تھے۔ اور بخاری کے یہ الفاظ امارت الصبیان بتاتے ہیں کہ میں بچوں کی حکومت سے، اور یزید جس وقت تخت نشین ہوا اس کی عمر 34 سال تھی یا 37 سال تھی۔ اسی سے متعلق مورخین نے بیان فرمایا ہے، یزید علی الاعلان شرابی، یزید صوفیوں کے ساتھ نکاح کرنے والا، صوفیوں کو اپنے حرم میں رکھنے والا، جبکہ نص قطعی ہے کہ صوفی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، سوتیلی ماں کو اپنے حرم میں رکھنے والا، یہ سارے یزید کے کیریکٹر ہے، جس جو میں نے پچھلے سال تو تفسیر سے تقریباً 2-2.5 گھنٹہ صرف یزید کے حوالے سے گفتگو کی ہے عائشہ نگر قبرستان میں۔ اگر وہ تفصیل دیکھنا ہے تو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، یہاں میں عرض نہیں کرنا چاہتا۔ اور ہم نے وہاں حدیثیں بھی پڑھی ہیں، کتابوں کے حوالے بھی دیے ہیں، آپ وہاں تلاش کر لیں۔ بس اتنا ہے کہ حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل، جن کے مقلدین میں غوث العظم دستگیر ہیں، انہوں نے یزید پہ کفر کا فتویٰ دیا، یزید کافر ہے۔ امام شافعی بھی یزید کو کافر مانتے ہیں، امام مالک بھی یزید کو کافر مانتے ہیں۔
امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ہم اس کو کافر نہیں کہتے. یہاں لوگ ایک مغالطہ دیتے ہیں کہ دیکھو امام اعظم نے اس کو کافر نہیں کہا، لیکن اس کو کافر نہیں کہا مگر مسلمان بھی نہیں کہا ہے، اس کو لٹکا دیا ہے. اس لیے کہ ایک اصطلاح ہوتی ہے، اصطلاح جیسے شیطان، اس پر آپ کفر کا فتویٰ دیتے ہیں یا موحد کا فتویٰ دیتے ہیں. آج تک ہے کسی مفتی کا فتویٰ کہ شیطان کافر ہے، شیطان مرتد ہے یا شیطان بدعقیدہ ہے؟ شیطان ایک خود اصطلاح ہے. جو لوگوں سے کفر کرواتا ہے وہ شیطان ہے. شیطان زانی ہے، کبھی کسی نے کہا جو لوگوں سے زنا کرواتا ہے وہ شیطان ہے. یعنی ایک اصطلاح ہوتی ہے. یہ امام اعظم کی وہ فقہی ندرت ہے جہاں ایرے گہرے کی نظر پڑ ہی نہیں سکتی. امام اعظم نے کہا کافر کہوں گا تو اس کا عقائد، اس کے نظریات محدود ہو جائیں گے. اس لیے یزید ایک خود ظلم کی اصطلاح ہے. جب نام یزید آیا ساری بربریت، ساری گندگی، ساری تاریکی، ساری پلیدی، ساری بدترینی جمع ہو گئی. اگر اس کو صرف کافر کہا جائے تو کچھ کافر ایسے ہوتے ہیں جو صرف کفر کرتے زنا نہیں کرتے. کچھ کافر ایسے ہوتے ہیں جو زنا تو کرتے شراب نہیں پیتے، یعنی ان میں کچھ برائیاں کم ہوتی ہیں. یزید وہ برے کا نام ہے کہ اس کے اندر ساری برائیاں ایک وقت میں جمع کر دی گئی ہے. وہ پلید ہے یزید.